بسم اللہ الرحمن الرحیم ید اللہ فوق ایدیہم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ فقد قال اللہ عز وجل ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی مختصر حمد و صلوات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان، انتہائی کرم اور انعام کہ اس نے ہم گناہ گاروں کو یہ سعادت عظیمہ عطا فرمائی کہ اس کی مقدس کتاب کا مبارک درس سننے سنانے کی نیت سے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ درود اس کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا صفات پر کہ جن کی محبت ہمارے ایمان کی جان، جن کی غلامی ہمارے سروں کا تاج، اور جن کی اطاعت دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا باعث ہے۔ ہزاروں سلام ان کے ازواجین مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ حصول برکت کے لیے قرآن کریم سے آیت مقدسہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس سے پہلے کہ تلاوت کردہ آیہ قرآنیہ کے تحت کچھ گفتگو عرض کی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقہ طفیل مجھ گناہ گار کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم تمامی اہل ایمان کو حق سن کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ دروس قرآن و حدیث میں ہم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی مختلف صلاحیتیں اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا ہونے والے وہ کمالات جو بطور وصف اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے، ان سے متعلق گفتگو ہم سماعت کرتے رہے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ظاہری شکل و صورت اور جسامت و بناوٹ کے اعتبار سے ہمارے جیسا انسان ہونا، کیونکہ وہ بہرحال اللہ کی مخلوق ہیں اور انسان ہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی غیر انسان کو نبوت نہیں عطا فرمائی، لیکن جن انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منصب عظیمہ کے لیے منتخب فرمایا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خاص وصف عطا فرمائے اور ایسے اوصاف حمیدہ اور ایسی صفات جمیلہ عطا فرمائیں کہ نبی کی استعداد، اس کو عطا ہونے والی صلاحیتوں اور قوتوں کا غیر نبی کے ساتھ، اگرچہ نبی بھی انسان ہوتا ہے، کوئی موازنہ اور مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس ضمن میں ہم نے مختلف آیات قرآنیہ اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی قوت بصارت کے حوالے سے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی قوت سماعت کے حوالے سے، انبیاء کرام علیہم السلام کی قوت گویائی کے حوالے سے گفتگو سماعت کی، اور جس کے نچوڑ کے نتیجے میں ہم پر یہ بات واضح ہوئی کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جو ظاہری شکل و صورت میں بلا شبہ یقیناً ہماری طرح انسان ہوتے ہیں، بلکہ حق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں ہی کو نبوت عطا فرمائی، کیونکہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انہیں اللہ نے مبعوث فرمایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے خصوصی اوصاف عطا فرمائے، اور ان اوصاف کے پانے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے ہیں۔ جو کمال اللہ نے ان کی قوت بصارت کو عطا فرمایا وہ غیر نبی کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا، جو کمال اللہ نے ان کی قوت سماعت کو عطا فرمایا وہ کمال غیر نبی میں ہرگز نہیں پایا جا سکتا۔ حق یہ ہے کہ انبیاء کرام کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبوت و رسالت کا منصب لے کر دنیا میں تشریف فرما ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اوصاف اور کمالات معجزانہ عطا فرماتا ہے، تو ان کی جو استعدادیں اور صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ بھی معجزانہ ہوتی ہیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ ان کی دیکھنے کی، سننے کی، بولنے کی اور دیگر صلاحیتیں شامل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معجزانہ صلاحیتیں عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بھی بات ہر بار ہم پر واضح ہو کر آتی ہے، اور یہ بات بذات خود اتنی واضح ہے کہ اس میں کسی کو شک نہیں ہو سکتا کہ جب اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو ایسے اوصاف اور کمالات عطا فرمائے اور ایسی قوتیں اور صلاحیتیں اور استعدادیں عطا فرمائیں جو غیر نبی انسانوں سے کہیں ارفع و اعلیٰ اور بلند و بالا بلکہ معجزانہ ہوتی ہیں، تو جس ذات کو، جس ہستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ورفع بعدہم درجات کہہ کر تمام انبیاء کرام، تمام رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی، درج و بلندی عطا فرمائی، حتیٰ کہ امامت انبیاء کا اعزاز اور شرف اللہ نے انہیں عطا فرمایا، یقیناً بشری صلاحیتوں، اوصاف اور استعدادوں میں ساری مخلوق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشمول انبیاء و رسول کوئی موازنہ اور مقابلہ نہیں کر سکتا۔ من جملہ ان صلاحیتوں اور استعدادوں میں سے ایک انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے مقدس اور مبارک ہاتھوں کا معجزانہ صلاحیتوں کا حامل ہونا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو جو مقدس ہاتھ عطا فرمائے وہ ظاہراً تو ہم جیسے ہی تھے، یہی 5 انگلیوں والے 2 ہاتھ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے انہیں بھی عطا فرمائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہاتھوں میں جو صلاحیت رکھی، جو قوت رکھی، جو استعداد رکھی اور جو وصف رکھا، غیر انبیاء کرام کے ساتھ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس حوالے سے ظاہر ہے کہ کیونکہ یہ بات عقیدے کی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ محض حکایات و روایات پر
کسی عقیدے کی بنیاد قائم کر دی جائے گی، بلکہ آیات قرآنیہ اور مستند احادیث مبارکہ سے ہمیں اس عقیدے کی تصدیق، دلیل، ثبوت اور ترجمانی میسر آتی ہے۔ اگر ہم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں سے، انبیاء سابقین میں سے اگر ہم اس وصف کے مظہر ہونے کو آیات قرآنیہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، سب جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایک کتاب نازل فرمائی اور صاحب شریعت نبی بنایا ان کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اور معجزات عطا فرمائے، جہاں اور صفات عطا فرمائی، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زبور جیسی عظیم کتاب کا حامل بنایا، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو بھی معجزانہ شان عطا فرمائی، اور اس معجزانہ شان کو قرآن کریم نے بیان کیا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ان کمالات کا اور ان معجزات کا جنہیں قرآن کریم میں ذکر کیا، بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب لوہے کو اپنے ہاتھ میں لیتے تھے تو وہ آپ کے ہاتھ میں اس طرح ہوتا تھا جیسے ہمارے ہاتھ میں گوندھی ہوئی مٹی یا گندھا ہوا آٹا۔ جس طرح ہمارے ہاتھ میں گوندھی ہوئی مٹی ہوتی ہے تو ہم اس سے جس طرح چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں کوئی صورت بنا لیتے ہیں۔ گوندھا ہوا آٹا ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو ہم جس طرح چاہتے ہیں اور جیسی چاہتے ہیں اس کی کوئی صورت، کوئی ہیئت بنا لیتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، اللہ کے عطا کردہ اس وصف کے سبب سے جو اللہ نے آپ کے ہاتھوں کو عطا فرمایا تھا کہ ان میں اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے دست مبارکہ سے بغیر کسی اوزار کے زرہیں بنایا کرتے تھے۔ جس طرح ہم مٹی گوندھ کر کوئی صورت بنا لیتے ہیں، گوندھے ہوئے آٹے کی کوئی صورت بنا لیتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے قرآن کریم نے اسے بیان کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے اس کے ہاتھ پر لوہے کو نرم کر دیا۔ اس نرمی کی نوعیت کیا تھی وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب لوہا ہاتھ میں لیتے تھے تو ان کے ہاتھ میں ایسے ہوتا تھا جیسے مٹی ہو گندھی ہوئی یا آٹا ہو گندھا ہوا، تو اس کی آپ جس طرح چاہتے تھے اس کو موڑ لیتے تھے، جس حیت پر چاہتے تھے، جس صورت پر چاہتے تھے آپ اس کو ڈھال لیا کرتے تھے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ ہے جس کو قرآن کریم نے بیان کیا ان کے اور معجزات کے ساتھ ساتھ۔ یعنی مثلا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو خوش الہانی کا معجزہ بھی عطا فرمایا تھا کہ جب آپ اپنی کتاب زبور شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے تو تمام چرند پرند اور دیگر مخلوقات آپ کی طرف متوجہ ہو جایا کرتی تھی۔ اس قدر صوتی حسن آپ کی آواز میں اللہ نے ترنم اور خوبصورتی کا معجزہ رکھا تھا۔ تو جب آپ تلاوت کرتے تھے زبور شریف کی تو تمام جانور اور دیگر مخلوقات متوجہ ہو جایا کرتی تھیں۔ تو جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ اور اس جیسے دوسرے معجزات آپ کو عطا فرمائے، وہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں میں یہ معجزانہ صلاحیت، استعداد اور قوت بھی رکھی تھی کہ آپ اپنے ہاتھ میں جب لوہا پکڑتے تھے تو وہ ایسا ہوتا تھا جیسے میرے اور آپ کے ہاتھ میں گندھی ہوئی مٹی یا گندھا ہوا آٹا ہوتا۔
اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا دست مبارکہ سامنے کیا، اس کے جب نکالا آپ نے اپنے لوگوں کے سامنے کیا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، وہ لوگوں کے سامنے ہو گیا اور روشن، بیضا، ایسا چمکدار، ایسا روشن. مفسرین کرام نے لکھا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند یا دوپہر کا سورج، یعنی جس کی چمک ایسی ہو کہ ہر چیز جو روشنی کرتی ہو اس پر اس کی روشنی غالب آ جائے، ایسی چمک. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا دست مبارکہ بغل میں ڈال کر نکالتے تھے، اور جب لوگوں کی طرف کرتے تھے تو وہ دوپہر کے سورج کی طرح چمکا کرتا تھا، اور پھر جب آپ اسے واپس اپنے سینے پر رکھ لیتے تھے تو وہ معمول کے مطابق ہو جاتا تھا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارکہ کو معجزہ عطا فرمایا. ظاہر ہے کہ آج کی سائنس اس کی کوئی لاجک پیش نہیں کر سکتی کہ یہ کیسے ممکن ہوتا تھا، اس لیے کہ معجزہ کہتے ہی اس فعل کو ہیں، نبی سے صادر ہونے والا وہ فعل جس کی حقیقت کو سمجھنے سے انسان کی عقل عاجز ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں. عقل کے عاجز کر دینے والے فعل کو معجزہ کہتے ہیں. اس کو معجزہ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اس کے سامنے عقل عاجز ہوتی ہے، اس کی لاجک کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ یہ کیسے ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دراصل اللہ کی قدرت ہوتی ہے جس کا اللہ تبارک و تعالی نبی کے ہاتھوں اظہار فرماتا ہے. ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، ان کے مجموعے کا نام اہل سنت ہے. ان سب کا یہ اجتماعی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار جب نبی کے ہاتھوں کرتا ہے، نبی کی ذات سے کرتا ہے، اس کو معجزہ کہتے ہیں. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار غیر نبی، صالح مومن، ولی کے ہاتھوں کرتا ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں. کرامت بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے جو اللہ کے نیک بندے کی ذات سے ظاہر ہوتی ہے، اور معجزہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، ساری قدرتیں اسی کی ہیں. اس کارخانہ کائنات میں جو کچھ ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فاعل حقیقی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے. اس کی منشا کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر، اس کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ ہم انبیاء کرام علیہم السلام کے ان معجزات یا کمالات کو بالذات مانتے ہیں. نہیں، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں تو نبوت کی دلیل کے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ انہیں یہ کمالات عطا فرماتا ہے اور یہ معجزات عطا فرماتا ہے، یعنی ان کے ذریعے اپنی قدرت کا اظہار کر کے یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو معجزات عطا فرمایا اس میں ید بیضا، یعنی چمک والا ہاتھ، چمکنے والا ہاتھ، یہ بھی آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور قرآن کریم میں اس کا اللہ نے ذکر کیا. اسی طرح اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کریں جو بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے ان میں آپ کے ہاتھ کا معجزہ بھی شامل ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جن معجزات کا قرآن ذکر بھی فرمایا کہ آپ خود اعلان فرماتے تھے، لوگوں کو دعوت دیتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، کہ میں علاج کرتا ہوں، صحت دیتا ہوں، ٹھیک کر دیتا ہوں مادر زاد اندھے کو اور برس کے مریض کو. ایک مرض ہوتا ہے برس،
اس کے مریض کے لیے آپ نے فرمایا کہ میں اسے صحیح کر دیتا ہوں، اس کو شفا دیتا ہوں، درست کر دیتا ہوں اس کو میں۔ اور مادر زاد اندھے کو، یعنی جو ماں کی پیٹ سے ہی نابینا پیدا ہوا ہے، میں اس کی بھی آنکھوں کو درست کر دوں گا، میں اس کی آنکھوں کو بھی بینائی لا دوں گا۔ یہ کام آپ کیسے کرتے تھے؟ آپ مریض کے بدن پر اپنا دست مبارک پھیرتے تھے، اور کیونکہ آپ اپنا ہاتھ مریض کے بدن پر مس کرتے تھے، اور ہاتھ پھیرنے کے اس عمل کو ہم مسح کہتے ہیں، جو کہ ہم وضو کے فرائض میں سے ایک فرض کے طور پر بھی ادا کرتے ہیں، مسح کرنا، مسح ہاتھ پھیرنے کے عمل کو کہتے ہیں۔ اور کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ نے شفا کا معجزہ رکھا تھا، اور آپ ہاتھ پھیر کر مریض کو شفا یاب فرما دیتے تھے، اسی لیے آپ کے القاب میں سے مسیح ایک لقب ہے آپ کا۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا، آپ کو مسیح کہہ کر قرآن نے آپ کا ذکر کیا، مسیح ابن مریم، کہیں عیسیٰ ابن مریم کہا اور کہیں مسیح ابن مریم کہا۔ تو یہ جو آپ کو قرآن نے مسیح کہا، یہ آپ کے ہاتھ میں موجود شفا تقسیم کرنے والے معجزے ہی کی وجہ سے کہا ہے کہ آپ اپنا دست مبارکہ مریض کے وجود پر پھیرتے تھے، مادر زاد نابینا کی آنکھوں پر آپ اپنا دست مبارک پھیرتے تھے، آنکھ والا ہو جاتا تھا وہ۔ کوڑی برز زدہ شخص کے بدن پر آپ اپنا ہاتھ پھیرتے تھے، صحت یاب ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ جو شفا دینے والی صفت، تندرست کر دینے والا وصف اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو عطا فرمایا۔ شفا دینا اللہ کا کام ہے، شافی اللہ کی ذات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول اکثر ہم سنتے رہتے ہیں، اور ہاسپٹلز وغیرہ میں آیت قرآنیہ کی صورت میں وہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ تو شافی حقیقی تو اللہ کی ذات ہے، شفا دینے والی ذات، لیکن کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے بالخصوص انبیاء کرام اللہ کی صفات کا مظہر ہوتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف صفات کا انبیاء کرام علیہ السلام کو مظہر بنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بادشاہ کے سامنے خواب کی صحیح تعبیر بیان کر دی تھی، اور قابل قبول اور حیرت انگیز حقیقی اور صحیح تعبیر سب لوگوں پر واضح ہو گئی تھی، اس نے کہا کہ آج آپ ہمارے دربار میں سب سے معزز ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنا مقرب بنا لوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ تو مجھے اپنی زمین کے خزانوں پر مقرر کر دے۔ اور آپ نے اس تقرر کے لیے اپنی صلاحیت کا یہ کہہ کر اعلان کیا، قرآن کی آیت ہے سورہ یوسف میں، آپ نے فرمایا انی حفیظ علیم، کیونکہ میں حفیظ یعنی بہترین محافظ ہوں، اور علیم یہ جو سارا انتظام ہوگا، 7 سال قحط کے آئیں گے، پہلے 7 سال خوشحالی کے، پھر 7 سال قحط کے، ان میں اناج کا اگوانا اور پھر اس کا جمع کرنا، اس کو محفوظ رکھنا، پھر اس کو تقسیم کرنا اور اس کو اس حساب سے چلانا کہ پورا نظام اگلے پورے 7 سال تک چل سکے، اور پھر بیج کے طور پر اناج بچ بھی جائے تاکہ آئندہ خوشحالی والے وقتوں میں پھر اس کو استعمال کیا۔ فرمایا کہ میں اس محافظت کی صلاحیت بھی رکھتا ہوں اور میں اس کا علم بھی رکھتا ہوں۔ تو جو بات میری گفتگو کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ یہ کہ اس سورہ یوسف شریف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے الفاظ ہیں، آپ فرمائیں انی حفیظ علیم، حالانکہ حفیظ اور علیم یہ دونوں اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ جب ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے صفاتی نام 99 نام قرآن کریم میں، وہ اب لوگ تو جو بدعقیدہ اور بے دین مخالفین کو تو آپ شرک کر دیتے ہیں، آپ نے حضور علیہ السلام کو مددگار بنا دیا، آپ نے حضور کے لیے حیات کا عقیدہ رکھ لیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ عقیدہ اہل سنت کا آیات قرآنیہ کے نچوڑ سے ثابت ہے،
اور پورے دلائل کے ساتھ ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو اپنی صفات کا مظہر بناتا ہے. ذاتی اور صفاتی کا فرق کر لیں گے تو پھر شرک کا کوئی تصور نہیں آئے گا. علیم حقیقی تو اللہ کی ذات ہے. اللہ کے بتائے بغیر مخلوق میں سے کوئی کچھ نہیں جانتا. کائنات میں کوئی عبد العلیم تو ہو سکتا ہے لیکن علیم تو اللہ کی ذات ہے. لیکن یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں انی حفیظ علیم. حفیظ محافظ حقیقی اللہ کی ذات ہے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ کے لیے فرما رہے ہیں کہ میں حفیظ ہوں. تو کیسے کہہ رہے ہیں؟ ظاہر ہے آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی عطا سے حفیظ ہوں, میں اللہ کے بتانے سے علیم ہوں. یہی عقیدہ ہمارا حضور علیہ السلام کے لیے. بلکہ تھوڑا سا آگے بڑھ کے میں بات عرض کروں, اور قرآن کی بات ہے, بالکل مدلل بات ہے, الحمدللہ. کوئی نہ مانے تو منکر قرآن کہلائے. یوسف علیہ السلام نے تو خود دعویٰ کیا کہ انی حفیظ علیم, میں حفیظ ہوں, علیم ہوں. حضور نے دعویٰ کوئی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو مومنوں کے لیے رؤوف بھی بنا دیا, رحیم بھی بنا دیا. اللہ اعلان کر رہا ہے, دعویٰ نہیں کر رہا حضور, اللہ فرما رہا ہے ہم نے. رؤوف بھی اللہ کا صفاتی نام ہے, رحیم بھی اللہ کا صفاتی نام ہے. اور رحیم تو اللہ کا وہ صفاتی نام ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ نے اپنی صفت کا ذکر رکھا ہے جو ہر کلام میں پاک کے آغاز اور ابتدا میں ہم کرتے ہیں, اور بلکہ ہر نیک کام کی ابتدا اور آغاز میں کرتے ہیں, اللہ کے صفاتی نام کا ذکر کرتے ہیں. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں کیا فرما رہا ہے؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم. مومنوں کے لیے ہم نے آپ کو رؤوف بھی بنایا ہے, رحیم بھی بنایا ہے. تو پتہ چلا کہ جس طرح حضور اللہ, یہی ہمارا عقیدہ بھی ہے, جس طرح حضور اللہ کی عطا سے رؤوف ہیں, جس طرح حضور اللہ کی عطا سے رحیم ہیں, ویسے ہی حضور اللہ کی عطا سے ہمارے مددگار بھی ہیں, ویسے حضور اللہ کی عطا سے ہمیں عطا کرنے والے بھی ہیں, ویسے حضور اللہ کی عطا سے ہمارے مشکل کشا بھی ہیں, ویسے حضور اللہ کی عطا سے ہمارے حاجت روا بھی ہیں. ہم یہ سارے نظریے اللہ کی عطا سے ہی مانتے ہیں, ذاتی نہیں مانتے, عطائی مانتے. کیونکہ فاعل حقیقی تو کائنات میں اللہ کی ذات ہے, فعال لما یرید. اللہ نے قرآن میں اپنے لیے فرمایا میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں. تو فاعل حقیقی اللہ کی ذات ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو, اپنے محبوب بندوں کو اپنی صفات کا مظہر بناتا ہے. تو یہ جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات رکھے ہیں, یہ در حقیقت اللہ کی قدرت ہے. شفا بھی اللہ کی طرف سے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ شفا دے رہا ہے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دست مبارکہ کو اپنی صفت شافی ہونے کا مظہر بنا دیا. تو آپ کا دست مبارکہ شفا دے رہا ہے, کیونکہ شفا تو اللہ کی طرف سے. اللہ جس میں چاہے یہ تاثیر پیدا کر دے. بھئی ہم جو دوا کھاتے ہیں تو ایمان تو دوا کے لیے بھی ہمارا یہی ہے کہ دوا شفا نہیں دیتی ہمیں. جو بے وقوف یہ سمجھتا ہو کہ دوا شفا دیتی ہے تو دوا بھی شفا نہیں دیتی, کیونکہ شافی حقیقی تو اللہ کی ذات ہے. کوئی سمجھے ڈاکٹر شفا دیتا ہے تو ڈاکٹر بھی شفا نہیں دیتا. ڈاکٹر علاج کرتا ہے, شفا نہیں دیتا. شفا تو اللہ تبارک تعالیٰ دیتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارکہ سے لوگوں کو شفا کے ملنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے وصف شافی ہونے کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو مظہر بنا دیا. تو جب اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ پر لوہے کو نرم کر دیا, جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مقدسہ کو سورج کی طرح روشن کر دیا, جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارکہ کو شفا دینے والا, صحت بخشنے والا بنا دیا, تو جن کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے والے مقتدی اپنے ہاتھوں میں ایسے کمالات لیے ہوئے ہیں, تو جنہیں اللہ نے ان سب کا امام بنایا ہے, یقیناً ان کے ہاتھوں کو اللہ نے کوئی کمال تو عطا کیا ہوگا نا.
یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو وہ کمالات عطا فرمائے، ایک کمال نہیں بلکہ وہ بے شمار کمالات عطا فرمائے ہیں کہ جن کی عظمتوں کو عقل انسانی پا ہی نہیں سکتی۔ اور قرآن کریم فرقان حمید ان کا بیان مختلف مواقع پر ہمیں کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ ہاتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستہائے مبارکہ ہیں، ان کی عظمت جملہ انبیاء کرام علیہم السلام کے ہاتھوں اور ان میں موجود کمالات کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں رکھتی، کیونکہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی شان تو سارے نبیوں سے عرفہ والا بلند و بالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبیوں کے ہاتھوں میں معجزات رکھے اور ان کے ہاتھوں سے اپنی قدرتوں کا اظہار فرمایا، لیکن سرکار کے دست مبارکہ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ نے ان میں صرف معجزات نہیں رکھے، اللہ نے صرف ان کے ذریعے اپنی قدرتوں کا اظہار نہیں کیا، اللہ نے حضور کے ہاتھوں کو بھی امام کے ہاتھوں والی شان عطا فرمائی۔ وہ یہ کہ جو بات اللہ نے کسی نبی کے ہاتھوں کے لیے نہیں کہی وہ حضور کے ہاتھوں کے لیے کہی۔ قرآن کی جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے، رب کائنات فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ نے حضور کے دست مبارکہ کے لیے فرمایا۔ قادیانیت سے لے کر رافضیت تک اور خارجیت سے لے کر وہابیت تک وہ تمام لوگ جو ہمارے نزدیک مسلمان نہیں ہیں لیکن خود کو مسلمان کہتے ہیں، کوئی ایک بھی اس میں اختلاف نہیں کر سکتا کہ ید اللہ یہاں پر اللہ نے حضور کے ہاتھوں کے لیے کہا ہے، سب مانتے ہیں۔ اس لیے کہ بیعت رضوان کا واقعہ ہے، صحابہ کرام حضور کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اس کا سیاق و سباق ہی ایسا ہے کہ انکار نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، حبیب علیہ السلام وہ جو آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ کی بیعت کرتے ہیں۔ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، کیونکہ صحابہ کرام پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام سامنے آیا ان کے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے وہ جو آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کے ذہن میں یہ خیال آنا ہی تھا کہ ہم تو حضور کی بیعت کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کی بیعت، تو اللہ تو ہاتھ، پاؤں، چہرہ، ناک، منہ، کان سے پاک ہے، تو پھر اللہ کی بیعت کیسے ہو رہی ہے؟ تو رب کائنات نے وضاحت کر دی کہ یہ جو ہاتھ تمہارے ہاتھوں پر ہے یہ بظاہر تو میرے محبوب کا ہاتھ ہے، لیکن در حقیقت یہ میرا دست قدرت ہے۔ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ۔ قرآن نے ید اللہ کہہ دیا، بات ختم ہو گئی، کسی تعویل کی گنجائش نہیں ہے اس میں، کسی تشریح اور کسی وضاحت کی گنجائش نہیں ہے اس میں۔ ید اللہ سیدھے سیدھے معنی ہے اللہ کا ہاتھ۔ اللہ نے حضور کے دست مبارک، اور اللہ ہاتھ سے پاک ہے، ظاہر ہے حضور کے دست مبارکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ارشاد فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر ان ہاتھوں سے اللہ کی قدرتوں کا بھی اظہار ہوا۔ قرآن کریم نے بھی ان کا یعنی ان قدرتوں کے اظہار کا مختلف مواقع پر جو ہوا ذکر کیا، اور احادیث مبارکہ نے بھی مختلف مواقع پر ان قدرتوں کے اظہار کا جو ذکر ہوا وہ کیا۔ مثال کے طور پر قرآن کریم فرقان حمید نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارکہ کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانے کا واقعہ بیان کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، فرمایا قریب آ گئی قیامت اور شق ہو گیا چاند۔ تفسیر جلالین ایک ایسی معتبر تفسیر ہے جس کو مخالفین اہل سنت بھی معتبر مانتے ہیں۔ بہت ساری تفسیروں میں اس کا ذکر ہے، لیکن کیونکہ اس کے مستند ہونے پر، کیونکہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو امام الائمہ، امام اجل اور مفصل علی الاطلاق مانتے ہیں وہ سارے لوگ کہ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ امام جلال سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر جلالین میں، دیگر مفسرین نے بھی لکھا لیکن ان کا حوالہ دے رہا ہوں میں، یہ سب سے مستند ترین اور معتبر ترین ہے۔ اس کے شان نزول کا تذکرہ کیا
یعنی ان آیات کے شان نزول کا تذکرہ کیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قریب آ گئی قیامت اور شق ہو گیا چاند. فرمایا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ عیسائی جمع ہو کر آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس یقین کے ساتھ کہ جادو زمینی اشیاء پر چلتا ہے، اگر یہ واقعی جادوگر ہے تو ہم اس سے مطالبہ زمین کی کسی شے سے متعلق کریں ہی نہیں، ہم تو آسمان کی کسی شے سے متعلق، اس عالم سے باہر، اس دنیا سے پرے کی کسی چیز کے متعلق ہم مطالبہ کریں گے کہ جہاں پر یہ بے بس ہو جائیں گے تو ہمارا کام صحیح ہو جائے گا، یعنی ہم یہ بات لوگوں پر ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ یہ نبی اور رسول نہیں ہے بلکہ یہ تو جادوگر ہیں. لہٰذا وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جمع ہو کر آئے اور انہوں نے مطالبہ کیا. بخاری شریف میں بھی اس کے متعلق حدیث موجود ہے، مسلم شریف میں موجود، صحیحین ان کو کہتے ہیں، بخاری اور مسلم کو، اور جو حدیث ان دونوں میں موجود ہوتی ہے اس کو متفق علیہ کہتے ہیں، یعنی ایسی حدیث جس پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں متفق ہیں اس کے صحیح ہونے میں. اور صحیح حدیث کا مطلب یہ نہیں ہوتا، کسی کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ صحیح حدیث جو ہے یہ غلط کے مقابلے پر ہے. یہ صحیح وہ والا صحیح نہیں ہے کہ یہ صحیح اور یہ غلط ہے، بلکہ یہ حدیث کی ایک قسم ہے جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کا متن بھی جہاں جہاں بیان کیا گیا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اس حدیث کو روایت کرنے والے افراد جتنے راوی ہیں ان میں سے کسی پر بھی کسی کو اعتراض نہیں ہے. اس حدیث کا جو معنی اور مفہوم صحابہ کرام نے لیا وہ بھی متفقہ ہے. تو صحیح یہ حدیث کی ایک قسم ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یعنی میں کئی لوگوں سے میں نے گفتگو کی ہے اور اس میں جب وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کہتے ہیں اور گفتگو کے نتیجے میں یہ بات مجھ پر واضح ہوئی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث کی کتابوں میں یہ دو کتابیں تو صحیح ہیں باقی غلط ہیں، یا ان میں صحیح حدیثیں اور باقی کتابوں میں جو حدیثیں ہیں وہ غلط سلط بھی ہیں. معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے. یہ صحیح غلط والا صحیح نہیں ہے بلکہ حدیث کی ایک قسم ہے. حدیث صحیح، حدیث حسن، حدیث ضعیف، یہ حدیثوں کی مختلف قسمیں ہیں. بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عیسائی جمع ہو کر آئے اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبل ابو قبیس ایک پہاڑ ہے، اس پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ یہ سارے لوگ جمع ہوئے، بھئی آپ ہمارے ساتھ چلیے، یہاں پر ہم آپ سے نبوت کی گواہی لینا چاہتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم چلو، سب کو لے کر آ گئے. اور رات کا وقت تھا، رات کے وقت وہاں جمع ہوئے، 14ویں کی رات تھی، آسمان پر چاند چمک رہا تھا. انہوں نے کہا کہ بھئی آپ اس چاند کے 2 ٹکڑے ہمیں کر کے دکھا دیں تو ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے، میں تو تمہارے جیسا بشر ہوں، یہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں، میں تو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں، بس تمہیں ماننا ہے تو مانو، نہیں ماننا ہے تو نہیں مانو. یہ بھی نہیں کہا کہ اچھا بھئی چلو ٹھہرو میں ذرا اپنے رب سے مشورہ کر لوں. یہ بھی نہیں کہا حضور علیہ السلام نے کہ اچھا بھئی ایسا ہے کہ اب تم نے یہ مطالبہ کیا ہے تو کر تو میں سکتا ہوں یہ کام لیکن اجازت لے لوں اللہ سے. ایسی کوئی بات نہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے اور اس آیت کے تحت موجود ہے. کتاب التفسیر جو ہے بخاری اور مسلم کی دونوں میں اس آیت کے تحت موجود ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس بات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد میری نبوت اور رسالت کو مانو گے، قبول کرو گے؟ انہوں نے کہا بھئی پھر تو گنجائش ہی نہیں رہے گی، ہم تو مان لیں گے. تو حضور فرمایا، سرکار علیہ السلام نے اپنے دست مبارکہ سے اشارہ فرمایا تو چاند میں لکیر، دراڑ، کاٹ پیدا ہو گئی. پھر سرکار نے اپنے دست مبارکہ سے ایسے اشارہ فرمایا تو چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے پہاڑ کے ایک طرف چاند کا ایک ٹکڑا اور دوسری طرف چاند کا دوسرا ٹکڑا مشاہدہ کیا.
لیکن ظاہر ہے جن کے نصیب میں ایمان نہیں تھا انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ یہ کوئی ایسا جادو ہے جو ہماری نظروں پر کر دیا گیا ہے. یعنی یہ تو ان کو پتہ تھا کہ آسمان کی چیزوں پر جادو نہیں چلتا، لیکن انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کوئی ایسا جادو جو ہماری نظروں پر کر دیا گیا ہے. انہوں نے انکار کیا. لیکن تمام مفسرین حدیث پاک کی روشنی میں اور تمام مفسرین اپنی اپنی تفسیروں میں اس بات کے، اور کیونکہ قرآن کے الفاظ بالکل واضح ہیں، یہاں بھی میں یہی عرض کروں گا کہ اس میں کوئی تعویل نہیں ہو سکتی. ماضی کے صیغے ہیں. رب کائنات فرما رہا ہے اقتربت الساعہ، قریب آ گئی قیامت. یہ الفاظ کیوں پہلے کہے گئے؟ یہ بات اس لیے پہلے کہی گئی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود بارہا ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور ملے ہوئے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، اب کوئی ہادی ہدایت کا نیا پیغام، شریعت کے نئے احکام، دین کی نئی بات لے کر اب نہیں آئے گا. ملے ایسے حضور نے اشارہ کر کے بتایا کہ میں اور قیامت آپس میں ملے ہوئے ہیں. یہ ختم نبوت کا اظہار ہے در حقیقت کہ میرے بعد اب کسی کا انتظار مت کرنا کہ کوئی نبی آئے گا، کوئی رسول آئے گا، کوئی پیغمبر. اب کوئی نہیں آئے گا، بس میں آ گیا ہوں، میرے بعد میری امت کے علماء میرے دین کا پیغام پہنچائیں. نبی کوئی نہیں آئے گا، میں اور قیامت ملے، یعنی میرے بعد اب نبی رسول کو نہیں آئے گا، قیامت ہی آئے گی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ جو معجزہ دکھایا جا رہا ہے، قیامت آئے گی، اس کے بعد اب کوئی اور نہیں آئے گا ایسا دکھانے والا کہ تمہارے مطالبے پر چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا. اقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی ہے، چاند توڑ کے تمہیں دکھا دیا گیا. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارکہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا. اللہ کی مخلوق کا چاند، حضور علیہ السلام تو ہم پچھلی کسی گفتگو میں آپ کو بتا چکے، سرکار علیہ السلام تو جب اپنے جھولے میں تشریف فرما ہوتے تھے تب چاند سے کھیلا کرتے تھے. سرکار علیہ السلام، چاند کھلونا تھا حضور علیہ السلام کے لیے، سرکار علیہ السلام اس سے کھیلا کرتے تھے. تو قرآن نے سرکار کے دست مبارکہ کے اس معجزے کا ذکر کیا. اسی طرح اب جب ہم آیات قرآنیہ کی بات کرتے ہیں اور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو قرآن کریم فرقان حمید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کا واقعہ بیان کیا، اور ہجرت کے واقعے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنے گھر میں تشریف فرما تھے تو کفار نے سرکار علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا، کیونکہ ان کو یہ سنگن لگ چکی تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام، کیونکہ حضور علیہ السلام نے بہت خاموشی سے تقریباً اکثر صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دے دیا تھا، وہ چلے گئے تھے. اور پھر جب جو وہاں نہیں جا سکے تھے اور مکہ مکرمہ میں تھے، اللہ کے اذن سے سرکار علیہ السلام نے آہستہ آہستہ انہیں مدینہ طیبہ کی طرف جانے کا حکم دے دیا تھا. بہت سارے صحابہ کرام جا چکے تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انتظار کیا. جب اللہ کا اذن ہوا، اللہ نے حکم فرمایا، حضور علیہ السلام نے ارادہ کر لیا. تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا. مشہور واقعہ سنا آپ نے، حدیث کی تمام کتابوں میں ہے، سیرت طیبہ کی تمام کتابوں میں ہے. اور مفسرین نے اس آیت کے تحت سورہ یاسین شریف کی آیت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر آرام فرمائی کا حکم دے کر امانتیں ان کے سپرد کر کے خود تشریف لے جا رہے ہیں. اب باہر کفار نے گھیرا ہوا ہے اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام باہر نکل رہے ہیں. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارکہ پر سورہ یاسین شریف کے کلمات تھے. سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے سورہ یاسین شریف کے کلمات پڑھے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَغَشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا اور ہم نے بنا دی ان کے سامنے ایک دیوار، ان کے پیچھے ایک دیوار. فَغَشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو ان پر سب کچھ پوشیدہ ہو گیا اور انہیں کچھ نظر نہیں آیا.
یہ کلمات جو اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے اس معجزے سے متعلق ہیں جو سرکار علیہ السلام یہ آیات مبارکہ پڑھتے ہوئے اپنے گھر سے نکلے، سرکار نے کفار کی طرف رخ کر کے پھونک دیا تو سرکار علیہ السلام، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ کچھ کنکریاں سرکار کے دست مبارکہ میں تھیں اور سرکار علیہ السلام نے وہ کنکریاں پھینک دیں، اور جب سرکار علیہ السلام روانہ ہوئے، سرکار علیہ السلام پر کسی کی نظر نہیں پڑی، سرکار کسی کو نظر نہیں آئے اور حضور علیہ السلام تشریف لے گئے تو سرکار علیہ السلام کے دست مبارکہ پر موجود خاک، بعض روایات میں کہ سرکار نے اس کو پھونکا اور وہ کفار کی طرف گئی اور وہ سارے کے سارے نابینا ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے سامنے بھی دیوار کر دی، ان کے پیچھے بھی دیوار کر دی اور ان پر سب کچھ پوشیدہ کر دیا تو انہیں کچھ نظر نہیں آیا۔ تو سرکار علیہ السلام کے دست مبارکہ کے اس معجزے کو بھی قرآن کریم نے بیان کیا اور مفسرین کرام نے اس پر بہت تفصیلی گفتگو اس آیت کے تحت مختلف تفاسیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور بعین اسی سے ملتا جلتا واقعہ غزوہ بدر شریف کا، وہ بھی قرآن کریم نے سورہ انفال شریف میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بدر کے میدان میں تشریف فرما ہوئے اور حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ کفار کا ایک بڑا لشکر ہے، سارے بہت بڑا لشکر تھا، آپ سب کے علم میں ہے کہ 313 مسلمان تھے اور ہزاروں کا لشکر تھا مقابلے پر۔ حضور علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھائی سرکار علیہ السلام نے اور کافروں کی طرف پھینکی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر یعنی بعین اسی واقعے کو اسی طریقے سے بیان کیا۔ رب کائنات فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ سورہ انفال شریف میں جہاں غزوہ بدر کا واقعہ بیان کیا وہاں یہ کلمات موجود ہیں۔ رب کائنات فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ، اور نہیں پھینکی آپ نے، اذ رمیتا، مگر جب پھینکی آپ نے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، تو وہ پھینکی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یعنی جب اے حبیب علیہ السلام آپ نے مٹی پھینکی تھی، وَمَا رَمَيْتَ، تو آپ نے نہیں پھینکی تھی، اذ رمیتا، مگر جب آپ نے پھینکی تھی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، تو وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ کیا ہوا؟ تمام مفسرین نے اس آیت کے تحت تفسیروں میں لکھا ہے، بخاری اور مسلم کی کتاب المغازی میں اور حدیث مبارکہ کی مختلف کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہے غزوہ بدر کے واقعات کی، کہ حضور علیہ السلام نے جب اپنے دست مبارکہ میں مٹھی بھری مٹی کی اور کافروں کی طرف پھینکی تو سرکار کے دست مبارکہ کا معجزہ خاک میں منتقل ہو گیا، مٹی میں منتقل ہو گیا۔ کیسے منتقل ہو گیا؟ علماء نے فرمایا کہ مٹی میں 3 وصف پیدا ہو گئے۔ وہ کمال مٹی کا تو نہیں تھا نا، ظاہر ہے حضور کے دست مبارکہ تھا۔ کیا 3 وصف پیدا ہوئے؟ فرمایا نمبر 1 کہ ہوا مخالف ہونے کے باوجود وہ مٹی کافروں کی طرف گئی، صحابہ کرام کی طرف نہیں آئی، نمبر 1۔ نمبر 2، گھمسان کا رن ہونے کے باوجود کہ کافر اور مسلمان آپس میں ملے ہوئے بھی تھے تو کسی ایک مسلمان کی آنکھ میں اس کا ایک ذرہ بھی نہیں گیا، اور کوئی ایک کافر بھی ایسا نہیں تھا جس کی آنکھ میں اس کا ذرہ نہ گیا ہو۔ مٹی کو یہ پہچان کہ یہ مسلمان کی آنکھ ہے، یہ کافر کی آنکھ ہے، یہ کیسے ہوئی؟ یہ علم اس میں کہاں سے آ گیا؟ ہوا کے رخ سے مخالف اس کا کفار کی سمت میں ہی جانا یہ کیوں کر ممکن ہو گیا؟ نیز ایک مٹھی مٹی کا 1000 افراد کے لیے نابینگی کا باعث بن جانا اور سب کی آنکھوں میں جا کر ان کو تکلیف پہنچانا اور مقابلے میں کھڑے ہونے سے فرار کے لیے مجبور کر دینا، یہ کمال اس میں کہاں سے پیدا ہو گیا؟ فرمایا یہ 3 اوصاف حضور کے دست مبارکہ کے لگنے سے پیدا ہوئے۔ تو اصل میں تو یہ حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم معجزات تھے نا جو ان کے ذریعے ظاہر ہو رہے تھے، اور جو حضور کے ہاتھ سے ظاہر ہو رہا تھا یہ اللہ کی قدرت تھی جو سرکار کے دست مبارکہ سے ظاہر ہو رہی تھی۔
تو قرآن کریم نے اس کا بھی ذکر کیا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی کہہ کر قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا۔ تو شق قمر کا بھی قرآن نے ذکر کیا، ہجرت کے واقعے کا بھی قرآن نے ذکر کیا سورہ یاسین کے کلمات کی صورت میں، اور اسی طرح غزوہ بدر میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارکہ سے مٹی پھینکے جانے کا بھی قرآن کریم نے واضح طور پر ذکر کیا۔ تو قرآن کریم نے بھی مختلف مقامات پر سرکار کے مبارک ہاتھوں کے کمالات و معجزات کا ذکر کیا، اور اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ذریعے بھی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان مختلف معجزات کا پتہ چلتا ہے جس کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کے دست مبارکہ کے ذریعے فرمایا۔ مثلا بخاری میں، مسلم میں، صحاح کی ساری کتابوں میں ام معبد کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ ممکن ہے آپ نے بھی کبھی سنا ہو کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر کے دوران ایک مقام پر تشریف فرما ہوئے۔ یہ ام معبد ایک بدوی خاتون تھیں جو مفلوق الحال تھیں، بکریاں پالنے کا کام تھا، لیکن قحط کی وجہ سے جانور ان کے ختم ہو گئے تھے۔ ایک سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کے قریب سے گزرے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس فرمایا۔ تو سرکار علیہ السلام نے، عرب کا رواج تھا کہ دروازہ کھٹکھٹا کر میزبانی طلب کر لی جاتی تھی کہ بھئی میں آپ کا مہمان ہوں، میری میزبانی کیجیے، رواج تھا وہاں پر۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ہی کیا، انہوں نے اپنی مفلوق الحالی کا ذکر کیا، فرمایا کہ میں بڑے دکھ کے ساتھ اس بات کا اظہار کر رہی ہوں کہ میرے گھر اپنے کھانے کے لیے ایک دانہ بھی نہیں ہے ہی کچھ نہیں، پینے کے لیے پانی تک نہیں ہے، ہمارا ریوڑ ختم ہو گیا سب۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ کونے میں ایک بکری بیٹھی ہوئی ہے، لیکن وہ بہت لاغر تھی۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہاری اس بکری سے دودھ میسر آ سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھئی یہ تو اس کی تو ہڈیوں میں گوت ختم ہو چکا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو جب کھڑا کیا تو وہ اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ دیر تک کھڑی رہ سکتی۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اجازت دو تو ہم اس سے دودھ نکال لیں۔ اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ اس سے دودھ نکلے گا؟ فرمایا بھی اگر تم اجازت دے دو تو ہم اس سے دودھ نکال لیتے ہیں، تمہیں بھی دودھ میسر آ جائے گا۔ اس نے کہا بھی اگر ایسا ممکن ہے تو آپ نکالیں۔ ام معبد جو بعد میں ایمان لے آئیں، صحابیہ بنی حضور کا یہ معجزہ دیکھ کر، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بکری کے تھنوں پر اپنا دست شفقت پھیرا۔ سرکار کے دست شفقت کی وجہ سے وہ بکری توانائی کی طرف گامزن ہو گئی، ایک دم اس کے اندر صحت مندی کے آثار پیدا ہو گئے، حتیٰ کہ دیکھتے ہی دیکھتے، ام معبد فرماتی ہیں دیکھتے ہی دیکھتے تھنوں میں دودھ پیدا ہو گیا، وہ تھن دودھ سے بھر گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی اپنے گھر کے برتن لے آؤ۔ فرماتی ہیں میرے گھر میں جو برتن تھے وہ میں نے لا کر دیے، تو سارے ان کے ایمان لانے کا سبب بنا تھا واقعہ، بعد میں بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نچوڑا، میرے گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر دیے حضور علیہ السلام، سارے برتن میرے گھر کے حضور علیہ السلام نے دودھ سے بھر دیے۔ سرکار علیہ السلام نے خود بھی نوش فرمایا، ہمارے لیے بھی بڑا سامان ہو گیا، ظاہر ہے کہ شکم سیری کا سبب بن گیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے۔ بعد میں ام معبد کے شوہر آئے، پھر انہوں نے ذکر کیا، فرمایا تم نام تو پوچھ لیتی، کا نام تو نہیں پوچھا میں۔ بہرحال یہ واقعہ پھر طویل ہے، بعد میں پھر وہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور ایمان لے آئے۔ تو حضور علیہ السلام کے دست مبارکہ سے اللہ کی قدرت کے اس اظہار کا جو کہ ایک معجزہ تھا، احادیث مبارکہ میں، تمام کتب حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے، ام معبد کے ایمان لانے کے واقعات میں، کہ سرکار کے دست مبارکہ کی برکت سے وہ لاغر بکری جو بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے اس قابل نہیں تھی کہ وہ دودھ دے پاتی، لیکن سرکار کے دست مبارکہ کا معجزہ ہوا اور اس نے دودھ دیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کا وہ معجزہ مبارکہ بھی کتب حدیث میں، کتاب المغازی میں، تمام کتب حدیث کی کتاب المغازی میں موجود ہے کہ جب جیش الاسرا کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے پانی کی قلت کا معاملہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی بہت شدید قلت ہے، اگر پانی میسر نہیں آئے گا تو مشکل ہو جائے گا، جانور بھی پیاسے ہو رہے ہیں، مجاہدین بھی پیاسے ہو رہے ہیں، بہت مشکل ہے، اور ہم نے دور دور تک تلاش کر لیا، ہمیں کہیں پانی میسر نہیں آ رہا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا ایسا کریں کہ تمام قافلے کے، تمام لشکر کے لوگ اپنے اپنے برتن جو کہ خالی تھے کسی ایک پیالے میں انڈیل دیں۔ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے جب کوئی برتن خالی رکھا ہوتا ہے اگر اس کو آپ انڈیلیں گے تو اس میں سے 2-4 قطرے نکلتے ہیں۔ اسی فلسفے کے تحت حضور علیہ السلام نے یہ حکم دیا تھا، سینکڑوں کا لشکر تھا، سب نے اپنے اپنے برتن اٹھے، 2-4 قطرے ہر خالی برتن میں سے نکلے جو کہ ہوتا ہے، اس پیالے میں کچھ پانی بھر گیا، حضور علیہ السلام کی خدمت میں وہ پیالہ پیش کر دیا گیا، آدھا پیالہ پانی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو حدیث پاک کے راوی ہیں فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے اپنا دست مبارکہ اس پیالے میں رکھ دیا، پیالہ کشادہ تھا، اس میں آدھا پانی تھا، سرکار نے اپنا دست مبارک رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد سرکار نے اس پیالے کو ٹیڑھا کر دیا کہ اس میں سے پانی کی دھار گرنے لگی، جیسے کہ پیالے کو ٹیڑھا کریں گے تو پانی گرے گا۔ اب سرکار نے فرمایا بھئی ایک ایک کر کے اپنے اپنے برتن لاتے جاؤ۔ صحابہ کرام حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے گئے، اپنے اپنے برتن بھرتے چلے گئے، 1 2 3 4 5 6 7 8۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 700 سے زیادہ افراد تھے، لیکن اگر ہم 7000 بھی ہوتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ 700 سے زیادہ افراد تھے، ہم نے اپنے برتنوں کو بھر لیا، خود سیراب ہو گئے، اپنے جانوروں کو سیراب کر لیا۔ فرمایا حضور علیہ السلام کا دست مبارکہ اس پیالے میں تھا، اور سرکار علیہ السلام نے اس پیالے کو ٹیڑھا کیا ہوا تھا، اور اس میں سے پانی کی دھار جس طرح ٹوٹی میں سے پانی آتا آ رہا تھا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار علیہ السلام کے دست مبارکہ کو دیکھا پیالے میں جھانک کر، تو میں نے دیکھا کہ سرکار علیہ السلام کی 5 انگلیوں میں سے پانی جاری تھا، کیونکہ سرکار علیہ السلام نے جب اپنا دست مبارکہ بعد اس کے کہ سب لوگ سیراب ہو چکے تھے اور اپنے برتن بھر چکے تھے نکالا، فرمایا جو پانی ہم نے جمع کیا تھا وہ پانی اس میں موجود تھا۔ تو یہ پانی کہاں سے آیا تھا؟ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سرکار کے دست مبارکہ سے پانی کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارکہ کا یہ معجزہ ظاہر ہوا، اور فقہاء کرام نے فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ اس دنیا میں سب سے افضل ترین پانی کون سا ہے، تو عام طور پر جواب زمزم شریف کا دیا جائے گا، لیکن فرمایا نہیں، فرمایا سب سے افضل پانی وہ ہے جو سرکار کی انگلیوں سے نکلا تھا، کیونکہ زمزم شریف کا پانی زمین سے نکلا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی رگڑ سے نکلا ہے، اگرچہ سرکار علیہ السلام کی برکت اور نسبت اس میں شامل ہے، لیکن فرمایا یہ براہ راست حضور کے وجود مسعود سے نکلا ہے۔ تو سرکار علیہ السلام کے دست اقدس سے ظاہر ہونے والا یہ معجزہ جو انگلیوں سے پانی کے نکلنے کا معجزہ ہے، ظاہر ہے ایسا عظیم معجزہ ہے عقل انسانی سمجھ نہیں سکتی اس کو۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر تھے، اور سرکار علیہ السلام کی خدمت فرما رہے تھے۔ سرکار علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ مانگ کیا مانگ؟ فرماتے ہیں اس سے پہلے، یعنی حضور علیہ السلام کی اس پیشکش سے پہلے، فرماتے ہیں اس سے پہلے میرا حال یہ تھا کہ میں ہر بات بھول جایا کرتا تھا، بار بار بھول جایا کرتا تھا۔ تو فرمایا کہ جب حضور نے فرمایا نا مانگ کیا مانگتا ہے، تو بس اچانک میرے ذہن نے یہ کام کیا
علم دوست تھے نا، اصحاب صفہ میں سے ہیں، حضور سے علم لینا چاہتے تھے، دین سیکھنا چاہتے تھے، دین یاد رکھنا چاہتے تھے، دین لوگوں تک پہنچانے کا جذبہ رکھتے تھے۔ فرمایا بس میرے ذہن نے کام کیا کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کیوں نہ یادداشت مانگوں۔ اب دیکھیے یادداشت بھی کوئی مانگنے اور دینے والی چیز ہے؟ کون سی دکان پہ ملتی ہے؟ دنیا کا کون سا ڈاکٹر یہ کام کر سکتا ہے، دے سکتا ہے کسی؟ کون سا انجینئر، کون یہ کام کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ اکبر، حضور رحمت العالمین ہے، حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب مطلق ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہیں، اور حضور علیہ السلام کو اللہ نے انا اعطیناک الکوثر کہہ کر کائنات کی، دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں کا مالک و مختار بنایا ہے۔ تو ورفعنا لک ذکرک اور ورفع بعضهم درجات کا تقاضا یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ہر وہ نعمت ملتی ہے جو کونین کے کسی خزانے سے کسی کو میسر نہیں آ سکتی، حضور کی بارگاہ سے ملتی ہے وہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا تو یہ، لیکن اب میں کیا کہتا حضور سے؟ کیا میں یہ کہتا کہ مجھے یادداشت چاہیے؟ تو یہ بڑی عجیب سی بات ہوتی۔ فرمایا پھر مجھے یہ بے ادبی بھی لگی کہ حضور نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے اور میں جلدی سے کچھ مانگ ہی لوں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا وہ رومال، وہ چادر جو میرے کندھے پر پڑی ہوئی تھی، وہ حضور کے سامنے پھیلا دی، گویا مانگا بھی نہیں اور مانگ بھی لیا۔ ظاہر ہے کسی کے آگے آپ چادر بچھائیں گے تو اس کا مطلب مانگنا ہی ہے نا، لیکن مانگا نہیں آپ نے، یعنی منہ سے نہیں بولے آپ۔ تو فرمایا کہ مجھے بے ادبی لگی کہ میں حضور سے کچھ بولوں، تو میں نے چادر حضور کی خدمت میں پھیلا دی۔ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے کچھ نہیں کہا اور حضور نے میرے منہ سے کچھ نہیں سنا، ظاہر ہے کہا ہی نہیں میں نے کچھ، لیکن حضور نے فرمایا تھا مانگ، تو میں نے اپنی چادر پھیلا دی حضور کی بارگاہ میں۔ فرماتے حضور علیہ السلام نے ایسے ہی خالی اپنے ہاتھوں کو اس طرح لیا اور میری چادر میں ڈالا، پھر دوبارہ ایسے خالی لیا اور میری چادر میں، 3 دفعہ حضور نے یہ عمل کیا۔ اب کوئی اور ہوتا تو کہتا ہے عجیب بات ہے، بات اتنی بڑی کہی، دعویٰ اتنا بڑا کیا، مانگ کیا مانگتا ہے، اور جب چادر بچھائی تو خالی ہاتھ ڈال دیے اس میں۔ لیکن ظاہر ہے وہ صحابی تھے، ان کا عقیدہ تھا، ایمان تھا، الحمدللہ وہی عقیدہ اور ایمان تھا جو آج صحابہ و اہل بیت کے عقیدت مندوں اہل سنت و جماعت کا ہے، جسے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا کہ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ یہی عقیدہ صحابہ کرام کا تھا۔ چادر بچھا دی، حضور علیہ السلام نے خالی ہاتھ ڈال دیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اس چادر کو پوری احتیاط سے ایسے اٹھایا جیسے واقعی اس میں کچھ ہو، چاروں کونے اکٹھے کر کے میں نے اپنے سینے سے لگا لیا، بغیر مانگے حضور نے یادداشت عطا کر دی۔ فرماتے اس دن کے بعد سے میں کبھی کچھ بھولا ہی نہیں۔ 7,000 سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہیں، پوری جماعت صحابہ میں 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام ہیں، ان میں سب سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات طیبات کو روایت کرنے والے، یاد رکھنے والے، لوگوں کو سنانے والے، بیان کرنے والے، بتانے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ یہ حضور علیہ السلام کے دست مبارکہ کا معجزہ تھا کہ سرکار علیہ السلام نے اپنے خالی ہاتھوں سے ان کو یہ خزانے عطا فرمائے، یادداشت کے خزانے عطا فرما دی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست کرم میں کیا ہے یہ کوئی سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ جب قرآن نے کہہ دیا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، تو یہ تو اللہ کا دست قدرت ہے، اس میں کیا ہے کا تصور کسی کے ذہن میں قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کو بارے 2 عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ فرماتے ہیں یہ تو دنیا ہے، قیامت میں بھی لوگ دیکھیں گے کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ فرماتے ہیں دنیا میں بھی حضور نے جس کو جو چاہا ہاتھ اٹھا کر دے دیا، اور قیامت میں بھی حضور جس کو جو چاہے عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ ان ہاتھوں کو اللہ نے حضور کے وجود کے ساتھ تو وابستہ کیا ہے، لیکن کہا ہے کہ یہ میرے ہاتھ ہیں۔ تو اللہ کی جو نعمت، جو رحمت جس کو ملتی ہے، ہمارا ایمان ہے کہ حضور کے دست قدرت سے ملتی ہے، حضور کے دست کرم سے، حضور کے دست عطا سے ملتی ہے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست کرم یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے
دست کرم ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عطا، گویا سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں سے ملنے والی نعمت اور دولت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے دست کرم سے تقسیم فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو مذہب حق اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ ہم سب کا ایمان ہے کہ حضور اللہ کی عطا سے بے مثل و بے مثال ہیں۔ سرکار علیہ السلام کو عطا ہونے والے اوصاف و کمالات کی گرد راہ کو بھی ہماری عقلیں نہیں پہنچ سکتی۔ انبیاء کرام علیہم السلام جو ان کے مقتدی ہیں، جن سب کا اللہ نے حضور کو امام بنایا ہے، جب ان کے معجزات و کمالات کی گرد راہ کو ہم نہیں پا سکتے تو بلا حضور علیہ السلام کے ان کمالات کو، ان اوصاف کو، ان صفات کو اور ان اختیارات کو جو اللہ نے آپ کے دست قدرت کو عطا فرمائے ہیں، بھلا عقل انسانی کیسے سمجھ سکتی ہے؟ حق یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کی ذات و صفات کے مظہر عتم ہے۔ حضور علیہ السلام کا دینا اللہ کا دینا ہے، حضور کا عطا فرمانا اللہ کا عطا فرمانا ہے۔ اسی لیے ہم سرکار علیہ السلام سے طلب کرتے ہیں، مانگتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے رسول ہمارے حال پر نظر فرمائیے۔ یا حبیب اللہ اسما قالنا، اے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے ناموں کو بھی آپ اپنی زبان حق ترجمان سے ارشاد فرما دیجئے۔ اننی فی بحر ہم مغرق، ہم تو مصیبتوں کے، تکلیفوں کے، اذیتوں کے دریاؤں میں ڈوبے جا رہے ہیں۔ خذ یدی سہل لنا اشکالنا، اپنا دست مبارکہ بڑھا کر ہمارا ہاتھ پکڑ لیجئے اور ہمیں مشکلوں کے اس دریا سے نکال دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔